کیا ہمارا مذہب دہشت گردی کا مذہب ہے؟ ایک سوال تو اس میں یہ بنتا ہے. جی. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ رویے جو ہیں ہمیں فالو کس کو کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی مثال ہے؟ آپ کے پاس تو کافر بھی آتے، راتیں گزارتے، کھانے کھاتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. راتیں گزارتے، جی وفود آتے تھے، وفد آتے. آپ نے کبھی کسی کو ایسے فرمایا کہ تم تو کافر ہو سارے، تم تو ہو ہی ناپاک، نجس ہو، نکل جاؤ یہاں سے؟ آپ نے تو ان کو کھانے کھلائے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ رویہ ہی نہیں ہے. تو مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. آپ ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. ماشاءاللہ. وہ کسی فارسی کے شاعر کا ہے کہ بترسم کہ نہ کیسے ہے جی، ترسم یہ ایڈٹ کر لینا جی. ترسم نہ رسی بکعبہ اے عربی. ہاں. اے عربی مجھے ڈر ہے کہ تو کعبے کو نہیں پہنچے گا، کہ ان راہ کہ تو میروی بترکستان است. اس لیے کہ تو جس راستے کو جا رہا ہے یہ تو ترکستان کو جاتا ہے. صحیح بات. تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے کیا رویے ہیں؟ ہمیں مڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. اور اس حوالے سے جو میں اپنے علم اور تجربات ہیں ان دونوں کو مکس کر کے پیش کرتا ہوں. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واضح طور پر یہ اصول ہے. جی. اصول فتویٰ بھی اسے کہتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر جب فتویٰ پڑھایا جاتا ہے تو یہ اصول بھی پڑھایا جاتا ہے. صحیح. کہ اگر کسی انسان میں، یعنی وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، جی. وہ 99 اس کے اندر علامات کفر ہیں، جی. اور ایک علامت اگر ایمان والی ہے تو وہ صاحب ایمان شمار ہوگا، وہ کافر شمار نہیں ہوگا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ. مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ سوشل میڈیائی آج کل جو ہو رہا ہے، سوشل میڈیائی مفکرین، نام نہاد سوشل میڈیائی مفتیان کرام، اور نام نہاد سوشل میڈیائی مبلغین اسلام جو ہیں، انہوں نے اسلام کا جو چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے. وہ ان کا اپنا مکروہ چہرہ ہو سکتا ہے، وہ ان کے اپنے دلوں کی اندر کی خباثت ہو سکتی ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر علامات کفر 99 ہے تب بھی وہ کافر نہیں، تب بھی وہ مشرک نہیں، تب بھی آپ اس کے اوپر کفر کا یا شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. یعنی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں فلاں مشرک ہے تو مشرک کون ہوتا ہے؟ کافر. مشرک کون ہوتا ہے؟ پلید. یہ قرآن نے کہا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، بہت سارے مسالک اور بہت سارے لوگ جو فالو کرتے ہیں دوسرے علماء کرام کو، وہ بڑی جلدی کر دیتے ہیں کسی کو کافر بنانے میں، بڑی تیزی کر دیتے ہیں کسی کو مشرک بنانے میں، بڑی جلدی کر دیتے ہیں اسلام سے باہر کسی کو نکالنے میں، جبکہ در حقیقت یہ جہالت ہے. بالکل. یہ نہ علم ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت رسول ہے، نہ سنت صحابہ ہے، نہ سنت اہل بیت ہے، نہ ہی اولیاء و اسلاف اور علماء و مفسرین کا یہ طریقہ کار ہے. بلکہ یہ طریقہ کار جو ہے نا وہ تنگ نظر لوگوں کا ہے اور تنگ ظرف لوگوں کا ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے دنیا میں لوگوں کو مسلمان کرنے، مگر یہ سوشل میڈیائی مفکرین جو ہیں یہ دن رات لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو کافر بنانے. اپنے بھی دور ہو رہے ہیں، صرف دور نہیں ہو رہے ہیں، میں تو بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو بھی کافر بنانے کے مشین میں لگائے بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم مسلمان جو ہیں بجائے اس کے کہ ہم کافروں کو مسلمان کریں، ہم مسلمانوں کو کافر بنانے کے چکر میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ خود ہی مسلمان نہیں، اور جو اس طرح کی باتیں کرے اس کی ہرگز بات مت سنی جائے. اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے سکرول کر دیں، اس کی پوسٹ آپ کے سامنے آتی ریجیکٹ کر دیں، اس کا کوئی پیغام آپ کے سامنے آتا ہے مت سنیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان، جو اسلام ہے نا وہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کے لفظوں سے انگارے برسیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی زبان سے پھول برسنے چاہیے، جیسا کہ آپ کے کردار سے خوشبو آنی چاہیے. تو یہ کب ہوتی ہے؟ جب دل میں حب رسول ہو، اور جب دل کے اندر آقا علیہ السلام کے عشق کی رتی ہو نا، تو پھر آپ کی زبان انگارے نہیں برساتی.
بلکہ آپ کی زبان جو ہے نا وہ پھول برساتی ہے اور آپ کے لفظوں سے خوشبو آتی ہے، آپ کے کردار سے خوشبو۔ ایک بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں جو چیزیں نا وہ ہے ایک نیگیٹیوٹی، دوسری ہے پازیٹیوٹی۔ تو ہم آج کل کے جو مسلمان ہیں ہم نیگیٹیو زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہم جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے، بات کرنی ہے، تجزیہ پیش کرنا ہے، اپنے خیالات پیش کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم الٹا سوچتے ہیں، جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے سب سے پہلے پازیٹیو سوچو، یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہی تصوف کی کہنا ہے، یہ صحابہ کرام کا کردار ہے، یہی اہل بیت کا کردار، یہی اولیاء صوفیاء کا کردار۔ مسلمان نیگیٹیو نہیں ہوتا، مسلمان پازیٹیو ہوتا ہے، مگر ہم ہیں ہی غلط، ہم ہیں ہی نیگیٹیو۔ جو نیگیٹیو ہوگا وہ نیگیٹیو بولے گا، جس کی باتوں سے بدبو آئے اسے چھوڑ دو، اسے اکیلا چھوڑ دو، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے سنا جائے، وہ اس لائق ہی نہیں کہ آپ 2-4 جملے بھی اپنے کانوں تک اس کے پہنچائیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ جناب اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود ایک بندہ جو ہے انہیں اٹھا کے کافر بول رہا ہے، نعوذ باللہ، ایک بندہ اٹھا کے انہیں مشرک بول رہا ہے، ایک بندہ ان کی کردار کشی کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے افکار نہیں ہیں، یہ غیروں کے افکار و نظریات ہیں جو مسلمانوں پر اسلام کے لبادے میں لپیٹ کر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے کہ ہم کافروں کو مسلمان بنائیں، نہ کہ مسلمانوں کو کافر۔ اچھا، ایسے لوگ جو یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو پھر نا، ایک تو جو ہماری یہ یوتھ ہے اور وہ بھی بچے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے چیزوں کی، وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ پھر باہر کے لوگ بھی بطور خاص ان کو ریٹنگ دیتے ہیں کہ ان کو پیسے ملیں اور یہ یہی کام کریں۔ بالکل، یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس پر انویسٹ کرنے والی بات ہے، جو اس پر جتنا انویسٹ کرتا ہے اس کی بات اتنی زیادہ سنی جاتی ہے۔ بس انہوں نے انویسٹ کیا ہے یا پھر انہوں نے خود نہیں کیا، ان کے پیچھے کسی اور نے کیا ہے اور آگے مہرہ اسے بنا کے بٹھا دیا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی کے اگر فالورز ملینز میں ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سچا ہے۔ درست۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 313 تھے، جبکہ پورا جہان تو آباد تھا، مگر 313 حق والے تھے۔ آج بھی مسلمان جو سچے مسلمان ہیں نا وہ تعداد میں 313 ہی شمار ہوتے ہیں۔ درست ہے۔ تو آپ کا جم غفیر لگانا آپ کے سچے ہونے کی دلیل نہیں، آپ کے عقائد و نظریات کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے اسی ٹاپک پر کہ آج پوری دنیا میں انسان اگر 7 ارب انسان ہیں تو ان میں جو مسلمان ہیں ان کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، باقی سارے تو نان مسلمز ہیں۔ تو باقی ساروں کے مقابلے میں ہم آج بھی 313 ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد سے رہیں، ہم محبت سے رہیں، ہم پیار سے رہیں، فتویٰ بازی نہ کریں، بلکہ جو اسلام سے باہر ہے اسے بھی حکمت سے اسلام کے اندر لائیں۔ جس کے عقائد و نظریات غلط ہیں اسے دلائل کے ساتھ لے کے آ جائیں۔ ہاں، جس کی قسمت میں ہے ہی گمراہی تو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے جو ہے نا وہ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا بارگاہ میں یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ہدایت بنائے، اور صاحب ہدایت وہی ہوتا ہے جس کا کوئی استاذ ہو، جس کا کوئی مرشد ہو، جس کا جو کسی کو فالو کرے، کسی کامل ہستی کو۔ یہ ان کا نہ کوئی پیر ہے، نہ استاد ہے، نہ کسی کہیں سے ٹریننگ لی، نہ اصلاح عقائد ہوئی، نہ ہی اصلاح اعمال ہوئی، اور خود آ کے بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت اچھا پیغام دیا آپ نے، بڑے اچھے نوٹ پہ ختم کیا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔